لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترمین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 تا 27 تلاوت کی. اس کی ابتدائی ایک دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی اور بڑی ہی شاندار جاندار مثال. اللہ نے فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے بارش کا پانی جس کو ہم نے آسمان سے برسایا اتارا. فاختلط به نبات الارض، یہ بارش کا پانی زمین سے مل کر اس کی کھیتیوں کو اور پودوں کو گنجان بنا کر ہوا ہے. گھڑی سبزیاں اور چارے فصلیں لہلہانے لگی. مما یأکل الناس والانعام، وہ چیزیں، وہ پیداوار جسے انسان، لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں. یہ لوگوں کی غذا ہے اور اس سے جو چارے وغیرہ بنتے ہیں وہ جانوروں کی غذا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب بارش کے اس پانی سے سبزی شادابی کھا جاتی ہے، فصلیں لہلہانے لگتی ہے، پھل پھول اور اناج دانے اگاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہہ رہے کہ یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کو اختیار کر لیتی ہے، یہ خوش منظر نظر آنے لگتی ہے، وزینت، اور آراستہ اور خوبصورت بن جاتی ہے، دیکھنے والے کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے، ظاہر میں بھی اور دن میں بھی انسان کو لبھاتی ہے، دلکشی کا ماحول پیش کرتی ہے. وظن اهلها انهم قادرون عليها، کھیتی لہلہانے لگی، فصل آ گئی. اب اس کے مالکین یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، یہ ہماری کھیتی ہماری ملکیت ہے، اور اس سے بڑے منصوبے بنانے لگتے ہیں. کسان کے لیے بڑی آسان سی بات ہے. ہمارے یہاں شہروں میں ہم کھیتی باڑی نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو قیاس کرنا چاہیے کہ ہمارا کارخانہ، ہماری دوسری جو فیکٹریاں چلتی ہیں یا دوسرے کاروبار ہیں، اس میں ہم نے محنت و کوشش کی، اب اس کے نتیجے کچھ برآمد ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم کو اتنا منافع حاصل ہو جائے گا. یہاں تک کہ ان کے مالکین کو یہ احساس ہوتا ہے، اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس پر سے منصوبے بنانے لگتے ہیں. وظن اهلها انهم قادرون عليها، لوگ اس کے مالک سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اتاها امرنا ليلا او نهارا، کہ اچانک ہمارا حکم، ہمارا کوئی عذاب، کسی قسم کا عذاب رات کی کسی گھڑی میں یا دن کی کسی گھڑی میں آ جاتا ہے. اس کھیتی پر رات یا دن کے کسی موقع پر ہمارا عذاب آ جاتا ہے کسی بھی شکل کا. اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں کہ مختلف واقعات دنیا میں ہوتے ہیں. ایک بہت مالدار آدمی جس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کھیتیاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے،
اچانک کوئی مصیبت آئی، سارا کا سارا معاملہ لڑ گیا، کہ کہیں گشتی آ گئی، کہیں کرفیو اور کہیں فساد ہو گیا، لوٹ مار ہو گئی، آگ لگ گئی، آگزنی ہو گئی، زلزلہ آ گیا، یا کوئی ایسی کوئی بھی افتاد آن پڑی، اور آدمی کروڑ پتی ہے، کوٹھیوں والا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں فلیٹس والا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فٹ پاتھ پہ آ گیا، سڑک پر آ گیا۔ کویت پہ جب حملہ ہوا صدام حسین کا، تو کہتے ہیں کہ جو کروڑوں روپیہ زکات میں دیتے تھے ان کو ریلیف کا کھانا کھانے پہ مجبور ہونا پڑا۔ دنیا کے یہ نشے و فرار ہر کسی کے ساتھ آ سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر روز دنیا میں مختلف آفتیں قدرتی یا زمینی آتی ہیں، اور بہت سارے مالدار فقیر ہو جاتے ہیں، فقیر مالدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی مثال بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، دنیا کی تمام لوگوں کی زندگی کا یہی حال ہے کہ جب ہم کو اپنی محنت و مشقت کا پھل ملتا ہوا نظر آنے لگتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب ہمارا یہ حکم یا تو موت آ جائے، ہم نے بڑی محنت مشقت سے دولت کمائی، پراپرٹی بنائی، بال بچوں کو پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، اب ہم خوش ہونے لگے کہ ہماری دنیا کا معاملہ تو بالکل سنور گیا ہے کہ ہماری موت آ گئی۔ کبھی موت نہ آئی تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ صاحب فراج ہو گئے، بیمار ہو گئے، کھانے پینے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، وہ نعمتیں جو خود آپ نے کمائی ہے اب اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ بیوی بچوں سے اس طریقے سے لطف اندوز ہونے کی قوت ہے جو صحت مندی کی حالت میں ہوتی تھی، جوانی کے حالات میں ہوتی تھی، یا پھر کھانے پینے کے معاملے میں آپ کی صحت نے اس طرح جواب دے دیا کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو دوسرا مرض ہے، اب سب کچھ نعمتیں گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں تینوں مثالیں آپ مختلف شکلیں آپ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اچانک رات کی یا دن کی کسی گھڑی میں ہمارا حکم، ہمارا عذاب آتا ہے، فجعلناها حصیدا، تو اس کھیتی کو، سرسبز شاداب فصل کو ہم حسید بنا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ حسید کہتے ہیں وہ کھیتی جس کو کاٹ کر صاف کر دیا جائے، پوری طریقے سے بالکل اچانک پوری بھرپور لہلاتی کھیتی ہے اور اسے کاٹ کوٹ کے بالکل صاف زمین بنا دیا گیا۔ تو ایسے ہی ہمارا عذاب آتا ہے، اس کھیتی کو صاف کر دیتا ہے اور وہ ایک صاف ستھری زمین بن جاتی ہے۔ کأن تب نے بلمس، گویا کہ کل یہاں ایسی ہو جاتی ہے وہ کھیتی، صاف ستھری زمین، کہ گویا کہ یہ کھیتی تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ایسے ہی ہم اپنی آیتوں اور نشانیوں کو صاف صاف انداز میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی اس میں نشانی نہیں ہے، غور و فکر کا سامان نہیں ہے، عبرت و سبق کی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سنیے، یہ جو مثال یہاں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، تقریباً ایسی ہی مثال سورہ کہف میں ہے، سورہ زمر میں ہے، سورہ حدید میں ہے۔ سورہ کہف جس کو ہر جمعہ میں پڑھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے ہمیں جو بھی تعلیم دی ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، مصلحتیں ہیں۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے ہر ہفتہ ایسے اسباق دہرانے کے لیے کہا گیا ہے جس کی ہم کو آپ کو دنیا کے مختلف لمحات میں نشے و فراز میں ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا تو کہنا ہے کہ جو دین کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں علماء، طلباء، مبلغین، دعاء، ان کو ہر جمعہ کو 2 مرتبہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم شروع یا آخر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ دونوں کے لیے روایتیں ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری، الگ الگ حدیثوں میں ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ ابتدائی والی 10 آیتوں کے بارے میں زیادہ مضبوط روایت ہے کہ جو ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صرف پڑھنے کا نہیں، وہ سمجھنے سے، اس کی معنویت پر غور کرنے سے، اور بعض روایتوں میں اس کی درمیانی 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ کہف کی ایک آیت میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، کماء أنزلناه، یہاں بھی وہی مثال دی کہ جیسے پانی جس کو ہم نے برسایا، فاختلط به نبات الارض، کیونکہ زمین میں مل جل کر اس نے پودے اگائے، فاصبح حشیما تذروه الرياح، یہ لہلاتی کھیتیاں بنی، لیکن کچھ ہی دن دیکھتے ہی دیکھتے زیادہ دن نہیں گزرتا کہ یہ لہلاتی کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے، خشک ہو کر چورا چورا اور ریزا ریزا میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو ہوائیں ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں، دائیں بائیں جدھر ہوا چلی وہ فصل اس طرف چورا، وہ جو ہے تنکے جو ہے اس طرف اڑ جاتے ہیں،
فکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہاری زندگی کا چاہے انجام کرنا، اس کے لیے اس قسم کا معاملہ کرنا کوئی مشکل اور بعید بات نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی مثال کے بعد یہ فرمانا، میں اس سے جوڑ رہا ہوں، آیتوں کی تفسیر بھی کرتی ہے. ہماری اپنی فصل کیا ہے؟ ہمارے اپنے امیدوں کا مرکز یا دنیا کو کمانے کے سلسلے میں جو انسان کا لالچ، حرص، خواہشیں ہوتی ہیں، وہ کن چیزوں پہ مرکوز ہوتی ہے؟ ان میں سے دو بنیادی چیزوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہر انسان کے لیے فطری طور سے کشش رکھتی ہے. المال والبنون، مال اور اولاد، بیٹے، انہی کے لیے سارے معاملے چلتے ہیں، دوڑ بھاگ ہوتی ہے، حلال حرام کی تمیز انسان کو ہوتا ہے. ان کے امتحان میں ہی لوگ فیل ہو رہے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں. مال آپ کے پاس آ رہا ہے تو کس راستے سے آ رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے. حلال طریقے سے کما رہے ہو یا حلال حرام سے. رکھا ہے آپ نے اپنے پاس مال تو جمع کر کے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے. غربا، مساکین، فقراء، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، امتحان ہے. خرچ کر رہے ہیں تو کس مقام پر؟ ترجیحی مقام ہے. آپ اپنے شوق پانی پر 4000 2000 کا موبائل بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ 50,000 والا لیں. اور آپ کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے لیے خرچ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا لین دین ہے بھائی، بڑے حقوق ہے، بڑا مسئلہ ہے، درپیش ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے کپڑا کیوں نہیں پہنایا. اولادکم فتنہ، تمہارے لیے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور اولاد تو بس دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کے، یہ کام آنے والے نہیں ہیں. قیامت کے دن کسی شخص کو اگر ایک نیکی کم پڑے گی نامہ اعمال میں، تو اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے ہر ایک رشتے دار سے مانگ کر تھک جائے گا، اسے ایک نیکی نہیں ملے گی. ان کے چکر میں یہاں برائیاں کمائی جا رہی ہیں کہ اولاد کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھولی، اسے حرام لقمہ کھلا کر اسے بھی غلط راستے پہ ڈال دیا. وہی اولاد جس کے لیے اپنی آخرت تباہ کی انسان ہے. آخرت میں قیامت کے دن ایک نیکی کا آدھا نہیں دے گا، بیوی نہیں دے گی. قبول کریں گے کہ ہاں آپ بہت اچھے شوہر تھے، ہاں آپ بہت اچھے والد تھے، آپ بہت اچھے فلاں تھے، لیکن جس چیز کا آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اسے اکرما کی روایت ہے، یا پھر مروں میں نقی کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا. ایک آدمی ایک نیکی مانگے گا اپنی بیوی سے، بیوی کہے گی ہاں تم بہت اچھے شوہر تھے، لیکن مجھ سے نیکی مانگ رہے ہو، اس کی ضرورت آپ سے زیادہ کچھ کو ہے، میں نہیں دے سکتی. بیٹا بھی آپ دوسرے رشتے دار بھی یہی جواب کریں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یہ دنیا کی زندگی، ہماری کھیتی یہی ہے اصل کھیتی. المال والبنون، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہماری قوت کا سامان نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کے پاس تقرب کے لیے کام نہیں آئیں گے اگر آپ نے شریعت کی پابندی ان کے سلسلوں میں نہیں کی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کام آنے والی کیا چیز ہے؟ باقیات صالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں. نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے قابل امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. خیر ثواب عند ربک وخیر عملا، امید اور ثواب دونوں اعتبار سے بہتر ہے. اس میں کہف کی مثال میں نے بیان کی. اب اسی آیت کو، اسی مثال کو سورہ حدید میں بھی دیکھ لیں تھوڑا سا الگ انداز میں، اور ان تینوں آیتوں کو، تینوں مقامات کو ملا کر غور کیجیے کہ جس زندگی کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں وہ ایک خراب ہے، یہ ختم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ یہ بات یاد رکھو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے. کھیل کود، آدمی بہت سارا اپنا وقت، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو 60 سال کی زندگی ملی جو کسی امت کی اوسط عمر ہے، تقریباً 20 سال تو سونے میں چلا گیا، بیداری کا کچھ حصہ بچپن میں چلا گیا، کچھ دوست احباب کے مساجل میں شوق پانی میں چلا گیا. آپ نے اپنی زندگی کا کتنا کام، کتنا حصہ، کتنے لمحات کو اپنی آخرت کی تعمیر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، حق حقوق کی ادائیگی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کتنا لگایا. لعب ولهو، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے. وزینۃ وتفاخر، اور زیب و زینت کی چیز ہے، دکھاوا ہے بس. تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی جگہ ہے، بڑھنے کا کی وجہ سے سمجھ لیجیے.
بعض علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 باتیں کہی یہ زندگی کے 3 مراحل میں ہیں. لہو و لعب، آدمی کا بچپن جب ہوتا ہے تو کھیل کود کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، تو بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے. زینت و تفاخر، جوانی جب آتی ہے، نوجوانی اور جوانی، تو زینت اور فخر، زینت بے زینت، فخر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو ذرا کچھ دکھانا، خود نمائی کا جذبہ. جب جوانی آتی ہے تو آدمی بنتا سنورتا ہے، فیشن اور خوبصورتی اختیار کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جوان لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اچھے سے اچھا بننا سنورنا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، کھانا پینا، دکھاوا کرنا، یہ زینت و تفاخر ہے. اسے وہ زینت اختیار کی، ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش، فخر کا مظاہرہ. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، یہ بچپن ہوا لہو لعب، زینت و تفاخر یہ جوانی ہوئی. اور تکاثر فی الاموال والاولاد، جب جوانی سے آگے بڑھا آدمی، خود کے بال بچے ہو گئے، اولاد اولاد ہو گئی، تو اب مال میں اور اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کہ میری اولاد اچھی سے اچھی ہو، میری اولاد ترقی کرے، میرے پاس پراپرٹیز ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. سوچیے یہ چیزیں ایک دنیا دار انسان. آج ہم ایک غیر مسلم کو دیکھیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جن کے لیے اس دنیا کی زندگی ہی معراج ہے. ان کے یہاں جب پوچھا جائے آپ کسی کی سرکاری نوکری لگ گئی، کسی کی فیکٹری بن گئی، کسی کو مالی اعتبار سے کبھی کافی پراپرٹیز اور بینک بیلنس ہو گیا، اس سے پوچھو میں تو بہت خوش ہوں، زندگی ہماری پار ہو گئی. ہمارے لیے تو کامیابی ہے کہ ہم نے اتنا بنا لیا، اب مجھے پرواہ نہیں ہے، میری اگلی 2 نسل بھی جو ہے کام نہیں کرے گی تو چل جائے گا، یا میرے ہمارے بچوں کی مجھے فکر نہیں رہے گی. بچوں کی فکر تھی وہ ہو گیا. گویا ان کے نزدیک معراج زندگی کی یہی ہے کہ دنیا بنا لی کمائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، آپ اور ہم، تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے اس مادہ پرست دنیا دار انسان کی طرح ہی ہم اور آپ بہت سارے مسلمان نظر آئے ہیں. ہمارے ذہن و دماغ کی معراج بھی اب یہی بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی نوکری مل جائے، کمانے کا بہترین ذریعہ ہو جائے، گھر بار اچھا بن جائے، فیکٹری اور آمدنی کا ذریعہ ہو جائے، بس اسی پر ہم مطمئن ہیں. ہماری سوچ و فکر، ہماری محنت اور تگ و دو کوششیں اسی پر ترک ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سمائے کہ یہ دیکھو دنیا کی زندگی کی بس یہی حقیقت ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کما چلے گئے تھے جبل کو فارغ بالو، یہ اس بارش کے پانی کی طرح گئے، بارش کو کہتے ہیں. سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیت ہے اس بارش کی طرح جس کی پیداوار کسانوں کو بہت خوش کرتی ہے. بارش برستی ہے، پیداوار اٹھتی ہے، لہلاتی ہے، کسان جو اس پر کھیتی کاشتکاری کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر فصل کو، مزہ آتا ہے، من ہی من خوش ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے کہ ہماری کھیتی لہلا رہی ہے. لیکن تم یہ بیجو، پھر یہ کھیتی جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے، تر و تازگی کے بعد سوکھ جاتی ہے. فتراہ مسفرن، تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پیلی پڑ گئی. تم یقون و ختم، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، کھیتی سوکھ کر ریزا ریزا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے بڑھ جاتے ہیں، اس کے چارے بن جاتے ہیں. ایسا ہی دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے کہ آپ خان ہو رہی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کسی کا بڑھاپا بھی نہیں آ پاتا، کسی کو جوانی بھی نہیں ملتی. یہ زندگی کے سارے مراحل اگر طے ہو گئے تو پھر آپ کو قبر کی طرف چلے جانا ہے. اب وہاں جانے کے بعد آپ کو 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے، یہ زینت اور تفاخر کی زندگی کا تو پھر آخر خاتمہ ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اب آخرت میں 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو اللہ کا شدید عذاب، دردناک عذاب جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بار بار میں ذکر کرتا ہوں اور ہمیں کبھی بھولنا بھی نہیں چاہیے. قرآن نے بار بار ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر ان چیزوں کے ذکر سے خالی نہیں رہتی تھی. کیا کہ آخرت میں اپنی کامیابی کا سامان کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا یہ برزخ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا، مسلم شریف کی حدیث، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی چیخوں کو سنا دیتے. اگر ہم وہ چیخ پکار سن لیں گے جو عذاب قبر کی شکل میں رد عمل میں مردے پکارتے ہیں گنہگار، تو ہم اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے خوف اور ڈر کے مارے. اتنا بھیانک یہ برکت کی بات ہے. جو آخرت کی پہلی منزل ہے، انسان کا آغاز ہوتا ہے موت کے بعد، پھر میدان محشر اور اس کے بعد جہنم کا معاملہ تو اور ہی زیادہ خطرناک اور شدید ہے. اندازہ لگائیے اس آخرت کی، اس کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جہنمی سے کہے گا، لو کانا لکا مثل الدنیا اکنت مفتدیا بھی، بتاؤ اگر تم کو پوری دنیا کے برابر ایک دنیا مل جائے، جب دنیا سے آئے ہو تم، وہ دنیا پوری کی پوری مل جائے، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے ہم کتنا حصہ کما سکتے ہیں، کتنی زمین خرید سکتے ہیں، پوری زندگی محنت کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم کو پوری دنیا مل جائے تو کیا تم یہ چاہو گے کہ اس کو فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچ جاؤ؟ جہنم میں ہو نا، تو اس جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تم پوری دنیا دے دینا چاہو گے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ضرور دے دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہم کو اللہ کے راستے میں ابھی مسجد کے لیے، فلاں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اپیل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہماری جیب سے پیسے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نیکیاں کمانے کے مواقع ملتے ہیں، ہم نہیں خرچ کرتے۔ وہاں جہنمی کہے گا کہ پوری دنیا دے دوں گا، جو یہاں کما ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جھوٹا ہے، ارب تمین کا ماں ہوا احوال من کبھی ذالک، میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے بہت ہلکی بات مانگی تھی، تجھ سے صرف جب سے تو آدم کی پیٹھ میں تھا تجھ سے صرف اتنا مانگا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرا مقام کسی اور کو نہ دینا، اللہ کی جیسے تعظیم ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اس کے حقوق اس چیز کو کہ کسی اور کو نہیں دینا، لیکن تو نے مانا نہیں، شرک کیا۔ اب آپ کہیں گے ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم لوگ بڑے خوش فہمی ہوتے ہیں، ہم بھی بہت ساری چھوٹی موٹی شرکیات میں کتاب التوحید پڑھیے، توحید اور شرک کو سمجھیے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں، گھروں میں، خواتین میں بہت ساری شرکیات پائی جاتی ہے، ہماری باتوں میں شرک پایا جاتا ہے، ہماری رسموں میں شرک پایا جاتا ہے۔ اسی موقع پر وہ ہوگا تو میں بیان کروں گا موضوع۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں یہاں استشہاد یہ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا دے کر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے گا انسان، اسی عذاب سے بچنے کی بات ہے۔ پھر اس جنت کے حصول کا کیا معاملہ ہوگا؟ موقع ہوتا تو میں وہ پوری روایت تفصیل سے بیان کرتا، جو آخری جنتی تھی، آخری جنتی جو جہنم میں جلتا رہے گا، صاحب ایمان رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، بڑی منت سماجت کرے گا اللہ، پھر سارے ایمان والے بندے جہنم سے نکل گئے، میں اکیلا بچا ہوں، مجھے صرف جہنم سے نکال دے بھائی، ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا، بولے گا نہیں کچھ نہیں مانگوں گا، بس خرید سے نکال دو، صرف نکال کے اسے نکال کے جہنم کے دہانے پہ کھڑا کیا جائے گا۔ کچھ مدت کے بعد کہے گا کہ تم چہرہ میرا اس طرف رکھا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جہنم کا بھیانک منظر دیکھ کر میں پریشان ہوں، بس میرا چہرہ گھما دے۔ کہا تو نے کہا تھا میں کچھ نہیں ہوں، کہا بس یہ آخری سوال ہے، کرتے کرتے یا گھوم جائے گا، کہے گا کہ اب جہنم سے تو نے مجھ کو نکال بھی دیا، گھما بھی دیا، وہ وہاں دور نظر ایک درخت اور پانی نظر آ رہا ہے، اس سے کچھ دور کر دے، اس کی تفتیش مجھے محسوس ہوتی ہے، بھیانک ہے، بڑی آوازیں آتی ہیں، پھر تو مانگ رہا ہے تالا والا بس آخری سوال۔ یہ کرتے کرتے اس طریقے سے لمبی روایت ہے، وہ جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے کہ جب جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگے، صحابہ کرام پوچھے کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرمائے۔ کہا میں اس لیے ہنسا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسے گا۔ کہا کیسے؟ کہا جب وہ کہے گا کہ کیا جنت میں چلے گا تو وہ جا کے واپس آئے گا، ارے اللہ تعالیٰ وہ تو بھری پڑی ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ بتا اب تو یہاں آ گیا ہے اور یہاں داخلے کا سوال کر رہا ہے، کیا میں تجھ کو اگر کئی بڑ دنیا دے دوں تو تم بولے کہ جنت میں داخل تھا؟ نہیں نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ، اور 10 بڑ دنیا بھی نہیں چاہیے، بس جنت میں ڈال دیں۔ دنیا کی قیمت معلوم نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی روایتوں میں ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تجھ کو دنیا اور دنیا کے جیسی جنت دے رہا ہوں میں؟ تو وہ کہے گا کہ ارے اللہ تعالیٰ پستہ بھی ہوگی وہ اندر رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا، اور اللہ کے رسول بھی یہ بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگے کہ تم رب العالمین اور مجھ سے مذاق کر نہیں، تم جاؤ، تم کو جنت میں دنیا اس کے کئی بڑھ زیادہ ملے گی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کیا تم اس بات سے خوش ہوتے ہو کہ جو دنیا میں بڑا بڑا بادشاہ تھا، اس کی سلطنت اور مملکت تھی، اتنی بڑی تم کو دنیا میں؟ کہا ہاں یار ابھی، ہاں یار ابھی، ہاں میں راضی ہوں۔ اس کے مثل اور دیا تم کو؟ کہا میں اس کے مثل اور دیا، اس کے مثل اور دیا، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہے گا، 5ویں مرتبہ رب میں راضی ہوں۔ فلاں بادشاہ کی سلطنت کے برابر اس کے مثل 4 مرتبہ،
5 فٹ اور 4 فٹ زیادہ وہ سلطنت ملے گی کس کو؟ جو آخری جنتی ہوگا. اور جب وہ داخل ہوگا تو کہے گا کہ جنتی کہے گا وہ آخری جنتی کہ اللہ نے مجھ کو جو جنت اور نعمت دی ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں دی. وہ آخری کہے گا جبکہ وہ سب سے ہلکا ہوگا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ سب سے ادنا درجے کا جنت ہے. اس جنت کے سامنے اس دنیا کی قیمت ہے. آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ہماری علم میں اور یقین میں یہ بات ہونی چاہیے جنت و جہنم کی تفصیلات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی. دنیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ یہ تو بس دھوکے کی کھیتی ہے. یہ کھیتی ہے جو بالآخر چورا چورا ہو جانا ہے. جوانی بڑھاپا آئے گا اس کے بعد آپ کی کھیتی چھوٹ جائے گی. یا تو آپ کو موت آ جائے گی یا اگر آپ زندہ بھی کچھ لمحہ رہے تو آپ اپنی نعمتوں کو ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے ہم زیادہ بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارے نزدیک زیادہ توجہ کی چیز بنی ہوئی ہے وہ آخرت. تو ہی نادا چند گلیوں پر قناعت کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے قناعت نہ کر عالم رنگوں پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. وہ چمن اور آشیاں جس کے لیے مومن تڑپتا ہے جو اس کی اصل منزل ہے وہ آخرت ہے. دنیا خواب کی طرح ہے. اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. آپ کو کتنی بھی سلطنت اور دولت مل جائے کتنا بھی اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھے بالآخر اس کھیتی کو سوکھنا ہے ریزا ریزا ہو کر بکھر جانا ہے. اور ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے خبریں میں سن رہے ہیں اپنے آپ کو ہم محفوظ اور مطمئن سمجھتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں میں کچھ دن مطمئن ہیں تو ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ شام کے لوگ آج جس طریقے سے خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی بھی خواہشیں ہیں, ان کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے, وہ بھی بال بچے اور جذبات رکھتے ہیں. ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں ہمارے بھائی بہنیں ہیں. عراق میں کیا گزر رہی ہے, جیلوں میں ہمارے بھائی جو بے قصور ہیں سڑ رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے. ان کی زندگیاں تو یوں ہی تباہ ہو گئی اور ہم لوگ بھی منتظر ہیں اپنے برے اعمال کے ساتھ اپنی بےحسی کے ساتھ. دنیا کی اس زندگی کو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں مانتے ہیں, قرآن ہم پڑھتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مانتے نہیں. مانتے تھے صحابہ کرام, یہ چیزیں پڑھتے تھے تو ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. دنیا کو آخرت کے خریدنے کے لیے قربان کرتے تھے قدم قدم. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اتنا مل گیا اتنا مل گیا, صحابہ کرام ہوتے تھے. بخاری کی روایت ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد روزے سے تھے, مغرب سے کچھ پہلے گھر میں بیٹھ گئے, جو بھی دعا اذکار کر رہے تھے ان کے سامنے کھانے کا سامان رکھ دیا گیا کہ ہم افطار کے لیے وقت ہوگا اور افطار کریں گے کچھ کھا لیں گے. کہا اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی پچھڑا. اللہ کے رسول کے پہلے مبلغ جو مکہ سے مدینہ گئے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے, مالدار گھرانے سے مسلمان ہو کر آئے تھے اور گھر سے ان کو سب کچھ چھین کر گھر سے نکال دیا گیا تھا. وہ مصعب بن عمیر ان کا ذکر کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ مصعب بن عمیر احد میں شہید ہو گئے. وہ مجھ سے بہتر تھے, حالانکہ حضرت عبدالرحمن بن عوف بہتر تھے لیکن یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے. ہم کتنے بھی برے ہوں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے لیکن احد میں اس طریقے سے شہید ہوئے کہ ان کے پاس پورا بدن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا. ان کے بدن پر جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی جس کو زیب تنگ کیا ہوا تھا. جب دفنانے کی نوبت آئی شہید کو اسی کپڑے میں دفن کیا جاتا ہے. سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. اللہ کے رسول کہتے سر ڈھانک دو اور پیر پر کھال ڈال دو. اس کے بعد اسی حال میں وہ دنیا سے گزر گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف اتنی برکت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کے سونے کی سینے ہتھوڑے سے توڑتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے سمجھا کے کہتے تھے اللہ میں صبح میں اللہ کے راستے میں کسی طرح سے دیتا ہوں اپنا 2 اللہ بتایا, اللہ کے راستے میں یوں خرچ کرتا ہوں, لیکن شام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے زیادہ منافع دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں رونے لگے اور کہا کہ مصعب بن عمیر اس حال میں گزر گئے, مجھ سے بہتر تھے, ان کو کفن دینے کے لیے بھی پوری چادر نہیں تھی اور آج ہم کو یہ نعمتیں بھی ہو رہی ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ ہم کو دنیا میں مل گیا آخرت میں محروم ہو جائے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد رونے لگے, اٹھ کر چلے گئے, کھایا نہیں حالانکہ روتے تھے.
صحابہ کرام کو نعمتیں ملتی تھی تو فکر کرتے تھے، روتے تھے، ہم نہیں ملتی ہے تو روتے ہیں، ملتی ہے تو مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب دنیا کی جب یہ حقیقت ہے اور ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ آن کی آن میں ایک آدمی بہت خوش ہوتا ہے، کسان کی طرح کہ ہماری فصل لہلا رہی ہے، اچانک بے موسم بارش بھی، ابھی بے موسم بارش ہو رہی ہے، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، حکومت کے حصے سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے اباہ امرنا لیلا ونہارا، اس آیت میں کہا کہ رات کی رات اور دن کی کسی گھڑی میں ہمارا عذاب آتا ہے اور کھیتی کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، فساد ہوا، پولیس آئی یا کوئی بیماری ہو گئی، اچانک بیماری، ڈاکٹر نے اتنا خرچ بتا دیا کہ ہماری پوری پراپرٹی بک گئی، ہم اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے کیس سواری میں اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ ہم مقروض ہو گئے، ساری دولت چلی گئی، جمع کو نہیں کرتا۔ رات اور دن کی کسی گھڑی میں یہ عذاب آتا ہے اور دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب دنیا کی یہ حقیقت ہے تو اس کے پیچھے کیوں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تباہ و برباد ہونے والی دنیا کی دعوت تم کو نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اب شوق دلایا کہ اب مومن ہو، یہ مانتے ہو، جانتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ دنیا کسی کی وفادار نہیں ہے، ناپائیدار ہے، چھن جاتی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل دوسرے کے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان بولتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تمہارا مال بس وہی ہے جو تم نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا اور فرسودہ کر دیا۔ آپ نے جو استعمال کیا وہ آپ کا ہوا، اور صدقہ و خیرات کر کے آگے بڑھا کے آپ کو آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں بھی ملے گا۔ بس یہ تین چیزیں ہیں آپ کی میری، آپ نے جو پہنا ہے کھایا ہے، ہم نے جو پہنا کھایا، اور جو صدقہ و خیرات کیا وہ مال اپنا ہے بس، اور جو آپ نے چھوڑا ہے تجوری میں رکھا ہے، کاغذات بنا کے جو ہے سیف رکھا ہے، وکیل کے پاس رکھا ہے، وہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کے وارثین کو ملے گا، آپ کہاں حقوق کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا کہ کوئی تم میں سے ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے، کرنا چاہے گا یا محبت کرتا ہے؟ کہا نہیں، اچھا اپنے مال سے محبت کرے گا۔ کہا لیکن دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو دوسرے کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، خرچ ہو گیا اس کو بھول گئے، اور تجوری میں جو بچا کے رکھا، بینک بیلنس جو رکھا ہے بس سنبھال کے ذخیرہ بنا کے سمجھتے ہیں یہ میرا مال ہے، اس کا مال نہیں ہے، جو آپ نے رکھا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ سنبھال رہے ہیں، صرف آپ چوکیداری کر رہے ہیں۔ آپ کی چوکیداری کرتے کرتے آپ مر جائیں گے، دوسرا آ کے اس کو لے لے گا، دوسرا استعمال کرے گا، یہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اللہ کو مستقبل المقابر کی تفسیر پڑھی، اس میں یہ باتیں ملے گی، یہ حدیث ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا، تھوڑا رہا، یہ آگے کہا واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تم کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ کو سوات میں موقع ہوتا تو بتا تھا کتنی بلاغت، باریکیاں الفاظ کے استعمال میں قرآن میں زبردست باریکی ہے، جتنا غور کرو اتنا مزہ آئے گا، اتنا علم ملے گا۔ یہاں فنا اور انسان کی دنیا کی زندگی کی تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد جب جنت کا ذکر کیا تو اس کو دارالسلام کہا۔ کیوں دارالسلام کہا؟ سلامتی کا گھر۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں دنیا کی کسی بھی کمائی ہوئی چیز کے جو خطرات لائی ہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈر، نہ خوف، نہ خطرہ، نہ موت کا، نہ فنا ہو جانے کا، نہ چھن جانے کا، نہ کسی جھوٹے کیس میں پھنسنے کا، نہ زلزلے کا، نہ طوفان کا، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا جنت میں، اس لیے وہ دارالسلام ہے۔ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، جنت کی ایک دوسرے ملیں گے بھی تو سلامت سلامت رہیں گے، تم پر سلامتی ہو تو اللہ تم کو اس دارالسلام کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں دنیا کماؤ حق کے ساتھ، حلال کے ساتھ، جائز طریقے سے بھاگا، لیکن دنیا کے پیچھے مت، دنیا کے ہو کے مت رہو، اس کو اپنی آخری منزل اور معراج مت سمجھو، جتنی ضرورت ہے یا جتنا اس کا مقام ہے اتنا ہی مقام دو۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ زہد و تقویٰ اختیار کرنا ہے تو دنیا چھوڑ دو، جیسے دوسرے مذاہب بولتے ہیں، جین مت، بدھ مت، عیسائیت، کہ دنیا چھوڑ دو، تصوف اختیار کر لو، رہبانیت اختیار کر لو۔ نہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، وقار کے ساتھ حج اور زکات پر بھی عمل کرنا ہے، اس لیے کمانا پڑے گا، محنت و کوشش کرنا پڑے گی، لیکن دنیا کو بھی سب کچھ نہ سمجھو۔ اللہ کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر۔ موقع ہوتا تو میں دارالسلام کی تھوڑی سی تشریح کرتا کہ یہ جنت کیا ہے، آخری جنتی کا میں نے ذکر کیا، اسی سے اندازہ لگا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کا جو قاب پودے کمان کی جگہ ہوگی جو جنت میں، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب سے بہتر ہوگی، لیکن ہم حقیقت میں اس پر ایمان ویسا نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں
اس لیے جنت کی نعمتیں ہمارے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھتی جو صحابہ کرام کے نزدیک تھی. اس کی طرف میں وہ موت کو مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کرتے تھے اور ہم لوگ موت سے بھاگتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ بھیج لیتے ہیں, بلکہ اپنی نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہمیں گوارا نہیں. صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور عمر صدیق حکومت مل گئی تو راتوں کو گشت کر رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز مالدار تھے, ناز و نعم میں پلے تھے, اچھے اچھے لباس پہنتے تھے, جیسے خلیفہ بنے سارا مال بیت المال میں دے دیا, غریب ہو گئے. عہدہ ملتا تھا تو غریب ہوتے تھے. یہاں چھوٹی سی سیاسی اگر پوسٹ مل جائے تو آدمی غریب سے مالدار ہو جاتا ہے. الٹا کام, کیونکہ وہاں معراج آخرت کی جہاں دنیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تم کو ہم کو جنت کی طرف بلاتا ہے. آگے فرمایا واللہ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ چاہتا ہے کہ اس پر بھی کچھ بولا جائے, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ؟ اسلام کا. اسلام میں کون سا؟ بہت سے فرقے ہو گئے, سب بولتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہے. نہیں, اللہ نے صاف صاف بیان کیا. اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم رکھا ہے. اللہ اس کے بارے میں صراط مستقیم دینے کا ارادہ نہیں کیا. اللہ نے سمجھا نا حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ اللہ بھائی خیرن یفقہ ہو دین, اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. ہمارے کتنے لوگ آج محنت کر رہے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, کس میں بدعت میں, نئے نئے تہوار میں جو رسول نے نہیں بتایا, اللہ نے نہیں بتایا, اپنا دین بنا لیا لوگوں کا, میڈ ان انڈیا, اس کو احتیاط کیے ہوئے, اس میں اپنی صلاحیت, اپنی دولت, اپنا وقت سب لگا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور سارا کھانا کھا کے پیٹ بھر لیا تو اچھا کھانا کھانے کی خواہش ہی نہیں. جدت کی مثال اللہ نے دنیا نے دی. رجب کے کونڈے شعبان کی عبادت کر لی, 15 شعبان آئے گی, اس میں محنت ہوگی, اور ليلۃ القدر جس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوا کرنا ہے. تو یہ مطلب اس بات کا ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت نہیں دی, صراط مستقیم نہیں بتایا, وہ بدعت میں پڑا ہوا ہے, وہ شرکیات کا شکار ہے. سب سے زیادہ جس چیز نعمت کے لیے ہم کو محنت کرنا چاہیے صراط مستقیم کی, جس سے اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ صراط مستقیم سے آپ اور ہم محروم ہیں, صحیح دین ہم جانتے نہیں ہیں, تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں. پوری دنیا میں ہی جائے صراط مستقیم نہیں ملے, محروم چھوپڑے میں رہتا ہے. اور اگر آدمی کو صراط مستقیم ملی ہے تو سب سے بڑی دولت ملی ہے. تو دنیا کے کسی امیر اور کسی صدر جمہوریہ سے بھی زیادہ بدقسمت آدمی ہے. میں زیادہ نہیں بول سکتا, لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے میں کہا جاتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں ماں باپ کے دین پر قائم ہیں, کوئی مورتی پوج رہا ہے, درخت کو پوج رہا ہے, کوئی شخصیتوں کو پوج رہا ہے, کوئی تعزیہ کو پوج رہا ہے, کوئی اماموں کو رسول کا مقام دیے ہوئے ہے. امام صاحب نے, مفتی صاحب نے, ہمارے مسلک نے جو کہہ دیا اس کے سامنے قرآن حدیث پیش کیا جائے, رد کر دیتا ہے. احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں, رسول کی کتنی گستاخی کر رہے ہیں, اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ 2 نمبر پہ ہے نا دین. دنیا ہمارے یہاں آپ جیسے شہروں میں بہت سے لوگ ملیں گے, ارے یہ سب میں ہم نہیں پڑھتے. دین کی جب بات کریں نا تو کہتے ہیں ہم یہ سب اس میں پڑھتے ہیں. بھائی آپ بازار میں پڑھتے ہیں, چاول اور گیہوں آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے, گھر بار زیادہ اہم ہے, دین آخرت آپ کے نزدیک اہم نہیں, آپ اس میں نہیں پڑھتے تو پھر کس میں پڑھتے ہیں؟ اس میں نہیں پڑھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی نہیں کر رہا ہے. اللہ جس کو خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, سوجھ بوجھ دیتا ہے. اس کا الٹا مانا یہ ہوا کہ جس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا اس کو دین کی سمجھ سے محروم کرتا ہے. اس کو دین نہیں سمجھتا, صحیح غلط نہیں سمجھتا, سنت بدعت کی تمیز نہیں آتی. تو اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. دارالسلام میں وہی جائے گا جو صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم کیا ہے, یہ کلیئر ہے. آگے کی آیت جلدی سے میں پوری کر دوں. اللہ نے آگے فرمایا جب دنیا کی یہ حقیقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے, تو اب بندے کو سننے کے بعد شوق ہونا چاہیے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد دل میں شوق آئے گا کہ مجھ کو اب وہ دارالسلام چاہیے. دنیا کی فنا ہونے والی, فنا کے گھاٹ اترنے والی دنیا کے چکر میں پھنس کر میں اپنے آپ کو تباہ نہ کر لوں, اپنی زندگی کو برباد نہ کروں, تو مجھے چاہیے جنت. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ نے آگے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے احسان کیا, احسان نیکیاں کی. اب احسان کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک احسان اللہ بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. جیسا جبریل نے آ کے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے پوچھا تھا احسان کیا ہے, تو آپ نے ان کو جواب دیا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم تو وہ دیکھ رہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کر دینا آپ کی پوری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ آپ اور ہم کو یہ اگر عقیدہ مضبوط ہے ہر وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو تنہائی میں کسی کو جھوٹ بولنے کا، کسی کو دھوکہ دینے کا، کسی کا پیسہ مار دینے کا، کسی کا حصہ ہڑپ کر دینے کا موقع بھی ملے گا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ ہماری بہن کمزور ہے، اگر ہم نے حصہ کاٹ دیا مار دیا اس کا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن اللہ ہمیں پکڑے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنٹر اٹھایا اپنے غلام کو مارنے کے لیے، غصے میں آگے کسی بات پر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے آواز ہے کہ تم اس پر قدرت رکھتے ہو، لیکن وہ ذات جو اللہ کی ذات ہے تم سے اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاتھ سے ہینڈل چھوڑ گیا اور اس کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا میں اسی وقت اپنی اس غلطی کی، حالانکہ مارا نہیں تھا لیکن کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے اسی وقت غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر تھا دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان، یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ہر وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہم ہمارے لیے سب سے بڑا پولیس کا کام کرے گا۔ عام طور سے پہچاننے والی نگاہوں سے آدمی جب چھوٹ جاتا ہے تو منافع جاری ہو جاتا ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں سفر میں لوگ سمجھ جاتے ہیں، اپنے گاؤں بستی پہچان کے لوگوں سے باہر جاتا ہے تو پھر اس کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ ایسی تنہائی میں بھی اگر کوئی نیک ہے تو واقعی نیک ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان ہوا، ایک والدین کے ساتھ احسان ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور اچھے سلوک میں کیا کیا آ گیا؟ ان کے ساتھ بھلا چاہنا، ضرورت پڑنے پر ان کو ان کی مدد کرنا، پیسہ دے دیا، قرض دے دیا، یا پھر جو ہے غربا یا یتیم مساکین ان کی ضروریات کا انتظام کرنا، اچھی تعلیم کا انتظام کرنا، اور جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں بندوں کے ساتھ ان کی خیر و بھلائی کے لیے، وہ سب بندوں کے ساتھ احسان میں شامل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا للذین احسنوا، جن لوگوں نے احسان کیا۔ اب یہ دونوں باتیں آگے مسلم شریف کی حدیث پیش کروں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عمرو سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، داخل ہو جائے، فلیأتی منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ایمان صحیح کرے، اللہ کا حق صحیح رکھے، تعلق صحیح رکھے، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سلوک کریں۔ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے دے، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی عزت کو اٹھا لے، آپ کے والدین کو برا بھلا بولے، آپ کا حق مار لے، نہیں، آپ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، آپ کی عزتوں کو نشانہ بنائے، ایسے ہی آپ لوگوں کی عزت کو نشانہ مت بنائیے، غیبت مت کیجیے، چغلی مت کیجیے، کسی کو دھوکہ مت دیجیے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کہیے، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ نہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ مت کرو۔ کتنی جامع حدیث ہے مسلم شریف کی، ایک کتاب ہے پوری، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ جنت کو کہا، احسن کی مؤنث ہے، سب سے بہتر، تو جنت سب سے اعلیٰ، سب سے حسین جگہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہ دنیا چلی جانی ہے، جنت نہیں جائے گی۔ یہ دنیا آدمی کتنے بھی اچھے، آپ اتنے پاش علاقے میں رہتے ہیں، کوئی باغ باغیچے میں رہتا ہو، کچھ دن کے بعد تھوڑا چینج چاہتا ہے، یہاں سے کچھ دوسری جگہ چلے، طبیعت بھر گئی، اگتا گئی، جنت سے لا یبغون عنہا حولا، جنت سے کوئی جانا نہیں چاہتا۔ دنیا میں کتنا کچھ بھی مل جائے آدمی اور کی تمنا کرتا ہے، جنت میں اللہ پوچھے گا کچھ اور صحیح کہا، اللہ ہم نے جو تمنائیں کسی چاہا تھا خواہشات کی اس سے بڑھ کر ملا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور زیادتی ہوگی اس حسنہ کے اوپر اور مزید زیادہ ہوگا۔ اس کی کیا زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کئی تفسیر کی، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی تفسیر موجود ہے تو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، آپ نے اس کی تفسیر کی، زیادہ یہ آیت پڑھی، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، ہم کو یہ قدیم ترین نعمتیں نہیں دی، اب ہماری کوئی حالی نہیں، ان سے بھی بڑھ کر، ان سے بھی افضل چیز کیا میں تم کو نہ دوں؟ ہاں، اس سے بھی افضل چیز کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ؟ تو الگ الگ دو تین روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ قرآن حدیث میں
یہ ذکر ہے عقیدے کی کتابوں میں، اہل علم کہتے ہیں کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوگی سب نعمتوں سے سب سے زیادہ لذیذ پسندیدہ جنتیوں کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا. اس سے زیادہ اچھی کوئی نعمت نہیں ہوگی، سب سے اعلیٰ اسی کو زیادہ تھا. النظر الی وجہ اللہ کریم، اللہ کے وجہ کریم کی طرف دیدار نعمت کتاب پر الذین احسنوا اس کا وہ زیادہ کی تفسیر اللہ کے رسول. یہی آیت پڑھی. معلوم ایسا میں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں آج سے تم سے راضی ہو رہا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. میں تمہارا دیدار، تم میرا دیدار کرو گے. اللہ تعالیٰ ہر ہفتہ ان کو اپنا دیدار کرے گا. یہ جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی، اسی کو یہاں دیا جا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ولا یرحقهم وجوہهم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہرے کو کوئی سیاہی اور ذلت لاحق نہیں ہوگی. چہرے پہ کالا پن نہیں ہوگا اور مردری نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی. ذلت دل میں خوف اور دہشت ہوتی ہے کسی چیز کا، اپنے کمتری کا احساس، تو چہرے پر اس کے اثرات آتے ہیں. اور سیاہی کا پڑتی ہے جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو جنتی ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے پہ تر و تازگی ہوگی، خوشی ہوگی، دل میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور چہرہ بھی رونق ہوگا. کہا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی جنتی لوگ ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے برخلاف والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیوں کا کمایا ہے، ارتکاب کیا ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی رہے گا. یہاں ایک بات صرف کہہ دوں کہ برائی کا بدلہ اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی جتنا آپ نے گناہ کیا. نیکی کے بدلے میں زیادہ ملے گا، 1 کا 10 کم سے کم، پھر 1 کا 70 بھی. ایک نیکی کرو گے تو کم سے کم 10 نیکی دے گا اللہ، اجر دے گا. اور 70 اور کسی کو چاہے تو اور زیادہ، جیسے روزے کا بہت ہے. یہاں اہل علم حضرت نے عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جس کا 1 کا 1 کم زیادہ پڑ جائے اور 1 کا 10 زیادہ کم پڑ جائے. مطلب ہم 1 نیکی کر رہے ہیں تو 10 اللہ اجر دے رہا ہے. یہ 1 کا 10 والا پڑھنا جو قیامت کے دن ہے وہ ہلکا پڑ جائے اور 1 گناہ کے بدلے میں اللہ 1 ہی گناہ دے رہا ہے برائی کے بدلے میں، تو یہ 1 کا 1 زیادہ وزن ڈال رہا ہے. مطلب کتنی زیادہ برائیاں کر رہا ہے کہ وہ جو 1 کا 10 مل رہا ہے وہ ہلکا ہے اور یہ 1 کا 1 مل رہا ہے یہ بھاری ہے. تو بہت بدقسمت ہے جس کا آفات اشارت سے آگے پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے برائیاں کی ان کو اس کے بدلہ ہی ملے گا، اس کے برابر ہی گناہ ملے گا. وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی پھیلی ہوئی ہوگی، مطلب ان کے دل میں خوف ہوگا، دہشت ہوگی، عذاب کا خوف ہوگا. وذلۃ ما لہم من اللہ من حاصل، یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہیے. الا یہ کہ جو اہل ایمان ہوں گے، اور اللہ خود اجازت دے گا کہ آپ کرو سفارش اور ان کے لیے کرو تب کریں گے. کوئی خود سے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا بغیر اجازت. اجازت ملے گی بھی تو جن کے لیے اجازت ملے گی انہیں کے لیے کر سکیں گے. یہ عقیدہ اگر صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے یہاں شفاعت کے عقیدے کی بنیاد کی جو لوگ شرک کرتے ہیں، اصحاب قبور کو، انبیاء کو پکارتے ہیں، وہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت، آیت کا آگے ٹکڑا یہ، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا کہ ان پر رات کی تاریکی کی پرت چڑھی ہوئی ہے. کیا تعبیر ہے قرآن کی. ترجمے میں وہ بات نہیں آتی جو اللہ کے کلام میں ہے، آ بھی نہیں سکتی. ہم انسان ہیں، اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی. رات کی تاریخی کتنی گھنی رات ہو تو ایک کے بعد ایک رات کیسی کالی ہوتی ہے، تو پرت کی پرت ان پر رات کی سیاہی کی تاریخی چڑھی ہوئی ہوگی. یعنی وہ انتہائی نامراد، ان کے دل میں انتہائی سختی سے مبالغہ کیا، لیکن انتہائی کالا پڑ جائے گا ان کا چہرہ. رات کی تاریخی کی پرت چڑھی ہوئی ہوگی. برائی کا اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنمی لوگ ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیو، یہ ایسا آج کے خطبے میں جو باتیں میں نے ان آیتوں کی روشنی میں بیان کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حاضرین سننے والوں کے ذہن و دماغ میں جائے کہ اتنا وقت کیا، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. بات صحیح ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. اس لیے کہ سن لینے کے بعد مان لینے کا جو نتیجہ برآمد ہونا چاہیے، آج ہمارے صفوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارا سماج اس کے روزمرہ کے مسائل، اس کی غفلت، اس کی بے ہچی، دنیا میں ہونے والے واقعات جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، خطرات قائم ہیں، اس کے باوجود ہم خاموشی سے بے فکری کے ساتھ جو اپنے گھروں میں روز گزار رہے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان آیتوں کو مانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دار لوگوں کی جس طریقے سے تصویر کشی کی ہے، ہم اتنے ہی دنیا دار ہو گئے. اور کسی بنیاد پر آج مصیبتوں نے، آفتوں نے، دشمنوں نے ہمارا گھر ڈھونڈ لیا ہے.
دنیا میں اگر میڈیا پہ بولا جائے کہ دہشت گردی تو اس کا مطلب لوگ چاہے نام نہ لیا جائے سمجھتے ہیں مسلمان. یہ تھوپ دیا گیا ہے اسلام اور مسلمانوں سے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ ہمیں محبت کی تعلیم دینے والا کوئی مذہب نہیں. مسلمانوں کے لیے نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو نقصانات نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہو رہے ہیں، گوشت کا معاملہ اور فلاں قانون بنایا گیا، ریزرویشن کا معاملہ ختم کر دیا گیا، اس لیے تو نفرتیں بھری ہیں اور نفرتوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام سے خطرہ ہے. اسلام میں اس اسلام سے خطرہ ہے جو قرآن حدیث والا سلفیت والا دین ہے. یہ امریکہ یورپ کے چین سے ان کا کہنا ہے، رپورٹیں ہیں، اور اس میں اہل بدعت سے تعاون بھی لیا جا رہا ہے. ایسے میں جو دنیا دار لوگ ہیں وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے اپنا دین ایمان بیچتے ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ان سب چیزوں پہ ہوتے ہوئے، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اللہ کے ان کلام کو پڑھتے ہوئے ہم اپنی دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھیں اور انہیں مسائل میں مصروف رہیں، بے حسی کا شکار رہیں اور دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جس یہ سب حقائق سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم بیدار نہیں ہوتے، دین کے لیے مخلص نہیں ہوتے، قربانیاں دینے کا جذبہ نہیں جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں. ایک غیر مسلم کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حسنات کو سے نوازے اور اس کی سیاحت اور شرور و فتن سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کے ذریعے سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں غفلت پڑھ کر دنیا کے عذاب اور مصیبتوں میں کوئی شکار ہو ہی رہے ہیں، پردہ پر آخرت کے عذاب کا بھی شکار بنے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہم کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر.